إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں دن رات برتتے آتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں دینے سے روک لے یا دے کر انہیں چھین لے تو کوئی انہیں دے نہیں سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن مجید میں کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمت، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی تم کو ملی ہوئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو ایسی بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں جنہیں ہم دن رات برابر برتتے آ رہے ہیں مگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس نعمت کو پا کر صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے، تو ایسی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند کی نعمت بھی ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی نعمت کی چیز نہیں بلکہ ایک روٹین کی چیز ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا ہارا رات کے اندھیرے میں جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں سو جاتا ہے تو یہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں کون سی نعمت کی بات ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے اپنے لیے اس کا انتظام کیا ہے، رات کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم اس میں سکون کی نیند، گہری نیند سو سکے، اور دن بھر کی ہماری اپنی محنتیں اور ہمارے اپنے جو بھی کاروبار جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر طرح کے کاموں سے ہم جب تھک ہار جاتے ہیں تو ہمارے اپنے جسم کی قوتیں، ہمارا اپنا دماغ، یہ سب راحت کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے آرام کے لیے ہمارے لیے رات جیسی نعمت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اسی کی رحمت کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جیسی نعمتیں بنائی کہ جن میں تم رات میں آرام کرتے ہو، راحت حاصل کرتے ہو، اور دن میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں بالکل جو ہے کیا ہے پھیل جاتے ہو زمین میں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رات ہی رات بنا دیا ہوتا، قل ارأیتم ان جعل اللہ اللیل سرمدا علیکم فمن الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگوں ذرا یہ سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
تمہارے اوپر رات ہی رات مقرر کر دیا ہوتا، دن کا اجالا تمہیں نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا معبود اور کون ذات ہے جو تمہارے لیے اجالا لے کر آئے، جس میں تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو نا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بالکل اپنے لیے روزی روٹی اور سارے کام کاج وغیرہ کر سکو۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتا تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس میں تم سکون اور آرام حاصل کر سکو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی اور اس کی رحمت کی اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نشانیاں بتائی۔ جی تو اسی میں سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ تم رات میں سوتے ہو اور دن میں اللہ رب العالمین کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں یا اس کی قدر و قیمت اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو بے خوابی کے شکار ہوتے ہیں، نیند نہ آنے کی بیماری کے جو شکار ہیں، نیند لانے کے لیے اپنے کمائی میں سے کتنا بڑا حصہ اس میں خرچ کر دیا کرتے ہیں، سلیپنگ پلس لینا، نیند کی گولیاں لینا اور کیا کیا ان کی جو نا حرکتیں ہوتی ہیں کہ بالکل نیند حاصل کرنے کے لیے کتنی جو نا وہ لوگ کوششیں کرتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یا پھر ایسے بیمار لوگ کہ جن کی بیماری انہیں سکون کا نیند سونے نہیں دیتی، گہری نیند سونے نہیں دیتی، یا پھر ایسے اللہ کے بندے اور بندیاں جو بیکار کے ایسے فکر پال رہے ہوتے ہیں کہ بالکل فکروں کے اندر یا غم اور رنج کے اندر اس قدر بالکل جنا ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی نیندیں ان کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اگر نیند کی قیمت اور اس نعمت کی قیمت معلوم کرنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم لوگ جب جو نا کیا سو جاتے ہیں گہری نیند اور بالکل پرسکون نیند سو کر اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پوری طریقے سے ایکٹیو نظر آتے ہیں، حشاش بشاش چاق و چوبند ہمارے اپنے دوسرے اور دن کے لیے ہم پوری طریقے سے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نیند سے اٹھنے کے بعد ہمیں جو نا کیا ہے دعا بھی بتائی گئی، کیونکہ نیند یہ اس کو کہا گیا عربی زبان میں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت اس کو کہا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے۔ اور اللہ رب العالمین نیند کی حالت میں ہماری اپنی روحوں کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اب ان کی زندگی اور یہ جو نا نہیں جئیں گے، تو نیند ہی کی حالت میں جن کی روحیں اللہ تعالیٰ نے قبض کر لیا، اوپر اٹھا لیا، ان کو وہیں روک لیتا ہے۔ اور جن کو اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، انہیں اور جینا ہے، تو ان کی روحیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور کہہ کر کہ ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ حالانکہ بندہ سو کر اٹھ رہا ہے، لیکن دعا میں ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی۔ تو نیند یہ بھی ایک طرح سے موت کا ایک نمونہ ہے کہ جس میں بندہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، کوئی اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے اطراف و اکناف اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نا کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر و قیمت جاننی چاہیے۔ اور پھر ہمارے اپنے دین اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے جاگنے کے کیا آداب بتائے ہیں، ان سب کو جان کر
اگر بندہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک عادت سی چیز ہے، عادت کی چیز، مگر جب بندہ ان میں دین کی بتائی ہوئی باتوں اور ان کے آداب کا خیال کر کے بندہ جب سوتا کرتا ہے تو پھر یہ عادت بھی کوئی بعید نہیں کہ عبادت میں بدل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خطبے میں بار بار بتایا جاتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز میں، زندگی کے ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو پھر سونے جاگنے کے اعتبار سے کیا آپ نے ہمیں کوئی طریقہ اور اس کے آداب نہیں بتائے؟ زیادہ تر لوگ نیند کا کیا جو نہ خیال کرتے ہیں یا سونے جاگنے کے آداب میں کس قدر کوتاہی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں سونے جاگنے کے بتائے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کے صحابہ نے نقل کی ہے، بتایا کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء کے بعد بات چیت گپ شپ کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ سب سے جلد جتنی جلدی بندہ عشاء کے بعد سو جائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اپنے ماحول میں ہم نے کچھ اس طرح سے اپنے عادات و اطوار بنا لیے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں وہی مغرب کے بعد سمجھیے کہ ان کے اپنے دن کا آغاز ہوتا ہے اور رات میں پتہ نہیں کتنی دیر تک جاگتے ہوئے، ہوٹلنگ کرتے ہوئے، ادھر ادھر دکانوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، یہاں وہاں اپنا وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرے اور لوگ ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ قرار دینے والے مسلمان ہم بالکل جو ہے کہ آپ کی ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا اپنا روٹین، ہمارا اپنا معمول سونے جاگنے کے حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے بالکل مخالف جو نہ بنتا چلا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہی کہ آپ جلد سے جلد عشاء کی نماز کے بعد جتنا جلد ہو سکے اتنا جو نا سونے کی آپ جو نا ترغیب دلاتے تھے، سو جایا بھی کرتے تھے۔ مقصد یہ کہ جناب بیچ میں اس کے بعد بندہ رات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ جائے، کیونکہ ایک وافر مقدار میں، ایک کافی مقدار میں نیند اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ جسم کے لیے، ہمارے اپنے دماغ کے لیے، ہمارے اپنے اعضاء کے لیے جتنی نیند کی ضرورت ہے عشاء کے فوراً بعد سونے کی وجہ سے وہ نیند ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ ایسا بہترین وقت، جس وقت میں کہ اللہ رب العالمین اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور ہم کو دینے کے لیے آتا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے، تو اس وقت میں اس پروردگار کو یاد کرنے کا موقع ہم کو مل سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اپنے اکثر لوگ، بالخصوص نوجوان جو کہ اپنے بستروں پر جاتے ہی ہیں 2-2:30 بجے رات کو، تو پھر اس کے بعد ان کی اپنی آنکھ کیا کھل سکتی ہے تہجد کے وقت میں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے بھی کون جاگتا ہے؟ آج ہماری اپنی مسجدیں دیگر اور نمازوں میں تو ٹھیک، لیکن فجر کی نماز کا حال اگر آپ دیکھ لیں، ہر محلے کا حال یہی ہوتا ہے کہ بالکل برائے نام لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ دیگر اور نمازوں کے لیے لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ باہر کام کے لیے نکل گیا بندہ، لیکن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے گھر واپس لوٹتا ہی ہے، مگر اس کے باوجود فجر کی نماز میں مسجدیں کتنی خالی خالی اور ویران نظر آتی ہیں۔ صرف یہی وجہ کہ فجر کے وقت میں اٹھنے کے لیے بندہ سوتا نہیں جلد کہ پھر وہ اس کی آنکھ کھلتی ہی نہیں، یا اگر آنکھ اذان کی آواز بھی کان سے ٹکراتی بھی ہے تو اسے بالکل نظر انداز کر کے اپنی نیند پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے جو کیا ہے، ہم نے عادات اپنے بدل لیے ہیں، بگاڑ لیے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین طریقہ، اس طریقے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کرتے تھے، طہارت حاصل کر کے۔ جی آج کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی گہری نیند اور پرسکون نیند سونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے، نہا کر سوئے، اور اگر نہاتا نہیں تو کم سے کم اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ دھو کر سوئے تو اس کی نیند اچھی اور گہری نیند ہو سکتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 1450 سال پہلے آپ نے اپنا یہ جو نا کیا طریقہ اور اپنی یہ سنت ہمیں بتائی کہ سونے سے پہلے باوضو ہو جاؤ، سو کر سونے سے پہلے وضو کر لو، اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اپنے بستر پر جاؤ تو اپنا بستر اچھی طرح سے جھاڑ لو۔ ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں بستر اٹھا دیا جاتا ہے اور پھر رات میں لگایا جاتا، لیکن کتنے ایسے گھرانے جہاں بالکل پلنگ ہے یا کچھ اور بستر ویسے ہی چھوڑا جاتا ہے اور پھر آدمی گیا اور ویسے ہی سونے کی جو نا تیاری کرتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بتایا کہ بستر اچھی طرح سے جھاڑ لے، پتہ نہیں کہاں کون سی چیز جو نا چھپی ہوئی ہو، کوئی اس کو تکلیف دینے والا کوئی کیڑا، کوئی بچھو یا کوئی اور چیز کہ جس کی وجہ سے سونے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو بستر اچھی طرح سے جھاڑنے کا آپ نے حکم دیا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرآن مجید کی آیتیں اور کتنی دعائیں آپ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بندہ جب اپنے بستر پر جائے اور آیت الکرسی پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رات بھر کے لیے ایک محافظ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اور یہ سنت تھی کہ آپ سونے سے پہلے قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھ میں پھونک کر اپنا چہرہ اور اپنا جو ہے جسم کا اگلا حصہ اور جہاں تک آپ کے اپنا ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو پورے بدن کو ملنے کی آپ کوشش کرتے۔ اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں وہاں سے آخری تک یہ 2 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں سونے سے پہلے جو بندہ یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی شر سے بچانے کے لیے اور ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے بچانے کے لیے۔ بلکہ بعض احباب نے، بعض علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اسے رات میں اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں تہجد کے لیے، بلکہ یہ پڑھ کر سویا تو وہ اس کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ آپ رات میں جلد سے جلد سوتے اور پھر اس کے بعد بیچ رات میں اٹھ جاتے، اور خاص کر آخری رات کا آخری حصہ تو آپ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ہمارا اپنا معمول ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اور کتنے آداب آپ نے بتائے ہیں کہ آدمی جب رات میں سونا چاہے تو اپنے گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دے اور اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرے، اور اگر روشنی ہو رہی ہو تو روشنی گل کر دے۔ خاص کر اس زمانے کے چراغ جو کہ تیل کی بتی وغیرہ لگا کر اس میں جو نا جلا کرتے تھے، تو آپ نے بتایا کہ وہ سب بجھا کر اس آدمی کو سونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں کوئی چوہا یا کوئی اور چیز جو بالکل جو نا چلتے چلتے یا اس کو جو نا کیا ہے لات مار دے، الٹ دے، اور اس کی وجہ سے کہیں گھر میں آگ نہ لگ جائے، کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے۔ تو یہ سب آداب ہمیں سونے سے پہلے، سونے کے لیے جب بندہ جائے تو اس وقت آپ نے یہ سب باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ بھی بات بتا دی کہ بندہ اگر سوتے ہوئے، سونے سے پہلے اگر اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی کھائی ہوئی پی ہوئی چیز ہے اور کوئی چکنائی وغیرہ ہے اور اسے اچھی طرح سے صاف کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں اگر اس کا کچھ نقصان ہو گیا، جیسے کہ کسی بھی بو وغیرہ کی وجہ سے کوئی چیز آئی اور اس کی انگلی کوئی اور چیز ہے نا اس کو اگر کاٹ دیا تو پھر وہ اپنے آپ ہی کی ملامت کرے، کسی اور کو کچھ نہ کہے۔ آپ نے بتایا
تو یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب ہیں، لیکن آج اگر ہم لوگ ہمارے اپنے حالات اور ہمارے اپنے سونے جاگنے کی عادت پر اگر ہم غور کریں گے تو بہت افسوس ہوتا ہے، خاص کر ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں کہ جن کے ہاتھوں میں یہ چھوٹا سا کھلونا کیا آ گیا کہ اب اس کے ساتھ وہ لوگ اپنی رات کا کتنا حصہ گزارتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کو اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے بنایا، لیکن ہم لوگ اسی رات کے اندھیرے کو ہمارے اپنے کالے کرتوتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین جس نے دن اور رات بنائے ہیں اس کی نگاہوں سے اور اس کے علم سے ہم کہیں دور نہیں جا سکتے۔ کتنے بچے ایسے بالکل کہ رات رات بھر جاگتے رہنا اور پھر اس کے بعد نہ کوئی دعا، نہ کوئی وضو، نہ کوئی اور چیز، بس ایسے ہی بالکل جو نا ہاتھ میں رکھے ہوئے سو گئے، ویسے ہی جو نا ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ایسے حالات میں اگر ان کا خاتمہ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا سوء خاتمہ نہیں ہوگا، کتنا برا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ سب آداب ہمیں اس لیے بتائے گئے کہ بندہ باوضو ہو کر سوئے، دعائیں پڑھے، قرآن مجید کی آیتیں، کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں پریشانیوں کے کہ ان کی اپنی نیند برباد ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ایسے بھیانک خواب آدمی کو نظر آتے ہیں کہ وہ خواب آدمی اچانک بالکل نیند سے بالکل بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے۔ اگر بندہ پابندی کے ساتھ سب کچھ آداب کا لحاظ کرے، باوضو ہو کر سوئے، قرآن مجید کی آیتیں اور جو اذکار بتائے گئے وہ سارے اذکار کی پابندی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بندے کو شیطان کسی بھی راستے سے نہیں ستا سکتا۔ اگر اچھا خواب بندے کو نظر آئے تو اس پر تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے کسی محبوب آدمی جو ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، کبھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے، ایسے کسی آدمی سے آپ بتانا چاہیں تو شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہر کسی سے اچھے خواب بھی نہیں بتانا کہ پتہ نہیں کون ہمارے لیے کوئی حسد کرنے لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے لیے بشارت ہوتی ہے، کہا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر برا خواب آدمی دیکھتا ہے تو اس برے خواب پر فوراً آدمی بیدار ہو جائے تو اس کے بعد اسے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے، اور پھر تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ یہ جو نا اس کو جو نا پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر مزید پھر سونا چاہتا ہے تو وہ اپنے کروٹ کو بدل کر سو جائے، جس کروٹ پر سویا ہوا تھا اور خواب اسے برا خواب آیا تو اس کروٹ کو چھوڑ کر دوسرے کروٹ میں اس کو سو جانا چاہیے، اور برے خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور اچھی طرح سے یہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ یہ برا خواب صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کسی طرح سے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ خواب کے ذریعے بھی آپ کو ایسا پریشان کر دے کہ آپ اس خواب کو لے کر اس کی کیا تعبیر ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس طرح کی فکر میں اتنا آپ اس میں کھو جائیں کہ بہت سارے آپ کے اپنے بھلے کے جو کام ہیں، جو عبادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام ہیں، ان سب سے آپ بالکل دور ہو جائیں۔ کیونکہ آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کے افکار اس کو اگر گھیرے میں لے لیتے ہیں، بہت سارے کام اس کے چوپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان اس طرح کے برے خوابوں کے ذریعے یہی چاہتا ہے کہ ہم کو دور کر دے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے، اور ہمارے اپنے جو فائدے کے کام ہیں ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نیند یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت جو کہ سونا، نیند
بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جی آرام سے پرسکون نیند اور جو نا گہری نیند عطا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات بندہ اتنا کھاتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ اس پر نیند کا غلبہ بہت ہونے لگتا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ بھی سب باتیں بتائی گئیں کہ آدمی کو کھانے میں بھی احتیاط سے کھانا چاہیے کہ پھر اس کے اندر جو نا کیا ہے وہ نیند کا وہ مادہ ختم ہو جائے. یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اتنی نیند تو بندہ لے لے، مگر اس سے کہیں زیادہ. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہر وقت بالکل جی جہاں بھی، خاص کر جیسے ابھی جمعہ کا خطبہ ہوتے رہتا ہے، کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بس ان کا کام آنا اور بیٹھ کر پھر اونگتے رہنا ہے، سوتے رہنا ہوتا ہے. بہرحال یہ نیند یہ ہمارے اپنے جو ہے کمزوری کی نشانی ہے جی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس کی نفی کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل کامل ہے اپنی ذات میں. مگر ہم بندے مخلوق ہیں، کمزور مخلوق ہیں، اور ہماری اپنی یہ جو ہے کیا ہے کمزوری کی پہچان ہے کہ ہم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور سونے کے جو آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کی پابندی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جلد سے جلد سو جانا تاکہ ہمارے اپنے لیے اپنے پروردگار کو یاد کرنے کے لیے، اور بالخصوص جو اس نے فرض کے طور پر فجر کی نماز مقرر کی ہے اس میں اٹھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.